وبركاته نحمده ونصلي على رسوله الكريم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في كلام المجيد والفرقان الحميد أولئك كتب في قلوبهم الإيمان صدق اللہ العظیم۔ بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، قبل اس کے کہ اپنی گفتگو کا اپنے موضوع کے اعتبار سے آغاز کروں، یہ بات انتہائی مسرت کے ساتھ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ اللہ کے فضل و کرم سے یہ ادارہ میرا مادر علمی بھی ہے، اور میں نے اس ادارے کے اندر اپنے اساتذہ کے سامنے، اپنے شیوخ کے سامنے کتاب و سنت کے علم کو حاصل کیا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت اس ادارے کو رہتی دنیا تک مینارہ نور بنائے، اس کی ترقی آبادکاری میں جو لوگ حصہ لینے والے ہیں اللہ رب العزت ان کو آباد فرمائے۔ میں نے جو آیت مبارکہ مطہرہ اس کا ایک ٹکڑا آپ کے سامنے تلاوت کیا ہے، اللہ رب العزت نبی کریم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ، ان کی شان و عظمت کو اس آیت کے اندر بیان فرما رہے ہیں، اور میں نے اس اہم موضوع کو آپ کے سامنے رکھنے کے لیے کیوں منتخب کیا ہے، اس کا ایک پس منظر ہے، اس کی ایک وجہ ہے، اور وہ وجہ یہ ہے کہ نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین سے محبت، ان سے عقیدت، ان سے پیار، یہ اہل ایمان پہ لازم ہے، واجب ہے۔ اہل ایمان، اہل سنہ، یہ ان کے عقائد میں سے ہے کہ وہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سے محبت رکھیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے لیے اچھے الفاظ ادا کریں، کلمہ خیر کو ادا کریں، اور جتنے بھی کلمات جو صحابہ کے حوالے سے سوء ادب کا پہلو رکھتے ہوں یا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین ان کی شان میں تنقید تصور کیے جاتے ہوں، ان الفاظ، ان لفظوں، ان باتوں، ان جملوں کے حوالے سے اہل سنہ ان کا منہج یہ ہے کہ وہ جملے ادا کرنا، وہ باتیں کرنا، وہ مسلمان مومنین کے اوپر حرام ہے۔ اور آج آپ کو یہ بات بھی بتلاتا چلوں کہ اہل سنہ کے عقائد کی جتنی کتابیں لکھی گئی ہیں، شاید ہی کوئی ایسی کتاب ہو کہ جس کے اندر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین ان سے محبت کو عقیدے کا جز نہ قرار دیا گیا ہو۔ یعنی صحابہ سے محبت وہ عقیدے کا حصہ ہے، وہ ایمان، آپ کے ایمان کا حصہ ہے۔ اور آج ہم یہ بات دیکھتے ہیں، جس بات کے حوالے سے یا جس پس منظر کے اندر اس بات کو آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں کہ ایک شخص وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے حوالے سے ہر وقت کلمات شر کو ادا کرنے والا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی گستاخیاں کرنے والا ہے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین پر تبرہ کرنے والا ہے،
اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی شان میں تنقید کرنے والا ہے۔ اور جب یہ بات کہی جاتی ہے کہ تم صحابہ کی شان میں تنقید کرتے ہو اور اہل السنہ کے سینوں کو جلاتے ہو کہ اہل السنہ صحابہ سے محبت رکھنے والے ہیں، تو یہ بات کہتا ہے میں ایک شخص کی بات کرتا ہوں، تم صحابہ شروع ہو جاتے ہو۔ آج یہ بات بھی آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، ان کے حوالے سے ائمہ اہل سنت نے جو عقیدہ درج کیا ہے، جو نقل کیا ہے، اس کے مطابق ایک صحابی کسی ایک صحابی کے بارے میں کوئی کلمہ شرع ادا کرنے والا شخص، وہ اہل السنہ تو بڑی دور کی بات، ائمہ اہل سنہ نے اس کے ایمان کے اندر بھی شک کیا ہے۔ اور بات سچی تو یہ ہے کہ جو ایک صحابی کے بارے میں زبان درازی کرنے والا ہو، علماء کے سمجھانے کے باوجود، علماء کے دست بستہ عرض کرنے کے باوجود باز نہ آنے والا ہو، وقت وہ آتا ہے کہ شیطان اس شخص کو ایسے خبط میں مبتلا کرتا ہے کہ اس سے صحابہ کی جمی جماعت محفوظ نہیں رہتی ہے۔ یہ جہلم میں بیٹھا ہوا صحابہ کا گستاخ رافضی، وہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شان اقدس میں گستاخیوں کے سلسلے کا آغاز کرتا ہے، اور چلتے چلاتے کہاں تک پہنچتا ہے؟ یہاں تک پہنچتا ہے کہ کہتا ہے کہ اگر آج ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ زندہ ہو کے آ جائیں تو سقیفہ بنی سعدہ کے اندر جو خلافت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے قبول کی تھی، اس سارے معاملے کے اوپر آج ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آنسوؤں کے ساتھ رونا شروع ہو جائے۔ اور کیوں رونا شروع ہو جائے؟ کہتا ہے وہ اس لیے روئیں کہ میں کاش وہ معاملہ نہ کرتا خلافت کے اعتبار سے جو میں نے ادھر کیا، کہ آج تک امت وہ تفرقے میں بٹ چکی ہے، وہ امت آج تک ایک متحد نہیں ہو سکی ہے۔ کہتا ہے آگے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو بری ہیں کہ ان کی نیت خالص تھی، ان کی نیت نیک تھی۔ اللہ اکبر، استغفر اللہ۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ بات کا اظہار کرنا کہ سیدنا ابو بکر صدیق آج آ جائیں تو اپنے فیصلے کے اوپر، اپنی خلافت کو قبول کرنے کے اوپر رونا شروع ہو جائیں، یہ تو ایک اعتبار سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی احادیث کا بھی انکار ہے۔ وہ اللہ کے نبی نے کہا تھا مروا ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر کو بلاؤ، مصلی امامت پہ کھڑا کرو، لوگوں کی امامت کروائے۔ آپ کی دو بیویوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہو کر کیا کہا تھا؟ ابو بکر کو مصلی پہ نہ کھڑا کریں، ابو بکر کمزور ہے، ابو بکر آپ کے مصلی پہ کھڑا ہونے کی جسارت نہیں کر سکتا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ غصے سے سرخ ہو گئے، آپ نے کہا تھا مجھے یوسف کے بھائیوں کی طرح گمراہ کرنا چاہتی ہو؟ میں یہ بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی کہ آسمان پہ عرش کا خدا نہیں مانتا اور زمین پہ مومنین کی جماعت نہیں مانتی، اگر کسی شخص کو اس مصلی کے اوپر مانتی ہے تو وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو مانتی اور قبول کرتی ہے۔ یعنی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد ہو
تو آج وہ سیدنا ابو بکر صدیق اگر زندہ ہو کے آ جائیں تو معاذ اللہ وہ رونا شروع ہو جائیں گے. اور جو شخص بدبخت یہ بات کہے کہ سیدہ عائشہ ظالمہ ہیں، اور بات کو سمجھانے کے بعد جب کہا جائے کہ تو نے غلط بات کی ہے، تو نے امہات المومنین نبی کریم جناب محمد الرسول اللہ کی سب سے پیاری بیوی سیدہ عائشہ کی اہانت کی ہے، تو وہ آگے سے کہتا ہے میں نے تو ظالم کا لفظ استعمال کیا، سیدہ عائشہ صدیقہ کے حوالے سے حدیث میں جو لفظ آیا ہے وہ تو اس سے بھی زیادہ سخت ہے. یعنی کہنا یہ چاہتا ہے سیدہ عائشہ ظالم سے زیادہ کی مستحق ہے. اور نوجوان تجھے آج کیا ہو گیا ہے؟ تو صرف لفاظی دیکھتا ہے، تو صرف زبان درازی دیکھتا ہے. جس شخص کی زبان جو ہے وہ جناب بڑی تیز چلتی ہے، جس شخص کی زبان کے اندر بڑی سلافت ہے، بڑی روانی ہے، تو اس سے متاثر ہونا شروع ہو جاتا ہے. کبھی غامدی کے پیچھے، کبھی مرزا جیلمی کے پیچھے، کبھی اسحاق جالوی کے پیچھے. یہ علماء جنہوں نے ساری زندگی ان مدارس دینیہ کے اندر اپنے گوڑے رگڑے ہیں، یہاں پر 8 برس گزارے ہیں، علماء کی مجالس کو اختیار کیا ہے، تو ان کو چھوڑ کے ان بدبختوں کے پیچھے کیوں لگ جاتا ہے؟ یعنی آپ کو یہ بات بھی آج آئی ہے تو بتلاتا چلو. ایک شخص جس کی زبان کے ساتھ مسجد میں بیٹھا ہوں، لیکن صحابہ کی محبت اس بات کا تقاضا کرتی ہے، جس شخص کی زبان کے ساتھ کتا بندھا ہوا ہے اور جس کا بھونکنا اس سے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی جمی جماعت محفوظ نہیں ہے، فیا باغیہ کہتا رہتا ہے. اور بار اور تو بتلا جن ائمہ محدثین اور جن شارحین کی کتابوں سے اٹھا کے حوالے پڑھتا ہے، کیا کسی آج تک آنے والے شارح نے، کسی آج تک آنے والے محدث ائمہ دین سلف صالحین کی جماعت میں سے کسی ایک نے بھی وہ معنی کیا ہے جو تو کرتا ہے؟ اپنے آپ کو علمی کتابی کہہ دینا، صرف اس سے تو انسان علمی کتابی نہیں ہو جاتا. اور سچی بات یہ ہے ایک کر کے ہر مسئلے کے اندر اپنا موقف، ہر مسئلے کے اندر ایک نیا راستہ، ہر مسئلے کے اندر ایک نیا راستہ. آج بھی ایک ویڈیو چل رہی تھی، کسی نے پوچھا چھت کے اوپر علم لہرانا جائز ہے کالے رنگ کا جس میں لکھا ہو یا حسین، عقیدہ نہ ہو وہ روافض والا، تو کیا جائز ہے؟ کہتا ہے ہاں لکھو لگاؤ کوئی حرج نہیں ہے. بس آپ اندازہ کیجئے کس انداز سے روافض کے ساتھ سہولت کاری کا فریضہ سر انجام دے رہے ہیں حضرت. اور ایسے ظالم و بدبخت عقیدہ اور علماء کے اوپر تبرہ. علماء کو کبھی کہہ رہا ہے علماء کی کتے جیسی اوقات نہیں، علماء کو کبھی کہہ رہا ہے علماء بھونکتے ہیں. العیاذ باللہ. میں یہ بات آج آپ کو بتلاتا چلوں، عقیدہ اس کی کیسی عجیب و غریب منطق اور کیسی فضول بکواسیات. الحمدللہ ہم اہل حدیث ہیں، الحمدللہ ہم اہل السنہ والجماعہ سے تعلق رکھنے والے ہیں. ہمارا عقیدہ اللہ رب العزت کی صفات کے حوالے سے وہ عقیدہ ہے جو اہل السنہ کا عقیدہ تھا، ائمہ محدثین کا عقیدہ تھا. ہم اللہ رب العزت کو علو یعنی اوپر مانتے ہیں، ہم اللہ رب العزت کے استواء علی العرش کے قائل ہیں. اور یہ بے وقوف آدمی کہتا کیا ہے؟ کہتا ہے یہ جناب والا سلف صالحین جو ہیں جناب ان کے دور میں سائنس تھی کوئی نہیں، ان کو سمجھ کوئی نہیں آئی، انہوں نے ایسے ہی اصرار کیا اللہ اوپر ہے اللہ اوپر ہے. یہ زمین تو جو ہے وہ گول ہے، ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، ہمارا اللہ تو ادھر ہے، تو جو یہاں بیٹھا ہوا ہے اس حصے میں زمین کے اس کا اللہ کدھر ہے؟ جو اس حصے میں بیٹھا ہوا ہے اس کا کدھر ہے؟ ایک عام فہم بات ہے آج تک، وہ جو ادھر بیٹھا ہوا ہے یا ادھر بیٹھا ہوا ہے یا ادھر بیٹھا ہوا ہے، جب اس کے اوپر بارش برستی ہے تو وہ کیا کہتا ہے؟ بارش اوپر سے برس رہی ہے. اور یہ بدبخت کہہ رہا ہے اس کا اللہ کدھر ہے، اس کا اللہ کدھر ہے.
وہی بات وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولِ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔ اللہ رب العزت قرآن مجید کے اندر یہ صحابہ کے راستے کے بارے میں کہہ رہا ہے وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، وہ غیر سبیل المومنین، وہ صحابہ کا راستہ، سلف صالحین کی جماعت کا راستہ جس سے انحراف کرنے والے کے لیے جہنم کا ٹھکانہ ہے، اور کہنے والا میں نہیں ہوں، عرش والا رب ہے۔ آپ کو یہ بات بھی سمجھانا چاہتا ہوں، آپ سے ترلا کرنا چاہتا ہوں، ایسے بدبختوں کی طرف دیکھیا بھی نہ کرے، ان پہ تھوکنا چاہیے جو صحابہ کے بارے میں تشکیک پیدا کرے دل کے اندر۔ ایسے بدبخت کے گفتگو کو کان لگانے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ آؤ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے حوالے سے اہل سنت ان کا کیا منہج؟ اللہ کے نبی نے کہا تھا لا تسبوا اصحابی لا تسبوا اصحابی فوالذی نفس محمد بیدہ لو ان احدکم انفق مثل احد ذهبا ما ادرک مد احدہم ولا نصیفہ۔ میرے صحابہ کو برا مت کہو، میرے صحابہ کو برا مت کہو۔ لو ان احدکم انفق مثل احد، قسم اس ذات کی جس کے ہاتھ میں مجھ محمد رسول اللہ کی جان ہے، لو ان احدکم، اگر تم میں سے کوئی ایک بعد میں آنے والا احد پہاڑ کے برابر سونا چاندی ہیرے جواہرات اللہ کے راستے میں خرچ کرے، میرے صحابہ کے ایک مٹھی جو یا آدھی مٹھی جو کو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کو پہنچ نہیں سکتا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ وہی ہے جو عبداللہ ابن عمر نے کہا تھا من کان منکم مستنن فلیستن بمن قد مات اولئک اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کانوا خیر هذه الامہ ابرها قلوبا واعمقها علما واقلها تکلفا۔ کہا تھا کہ جو چلنا چاہتا ہے تم میں سے کسی فریق کے پیچھے، کسی گروہ کے پیچھے، کسی کی پیروی کرنا چاہتا ہے تو اس کو چاہیے وہ صحابہ کی جماعت کی پیروی کرے۔ کانوا خیر هذه الامہ، وہ اس امت کے بہترین ترین لوگ ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے ابرہا قلوبا، ان کے سینے وہ تقوی سے بھرے ہوئے ہیں، وَأَعْمَقَهَا عِلْمًا، اور ان کے دلوں کے اندر، ان کے سینوں میں علم کی گہرائی وہ موجود ہے جو رہتی دنیا تک کسی دوسرے کو حاصل نہیں ہو سکتی ہے، کہ انہوں نے علم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حاصل کیا ہے۔ وَأَكَلَّهَا تَكَلُّفًا، اور ان کے اندر تکلف نام کی کوئی چیز نہیں ہے، وہ دین پہ ہر وقت کٹنے مرنے کے لیے تیار۔ آج یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، ان کی وہ ذاتیں، ان کی وہ ہستیاں، وہ ہمارے لیے ان کی زندگی مشعل راہ ہے۔ ان میں سے کوئی ایک کے بارے میں بھی جو کلام کرتا ہے وہ تیرے ایمان کو ڈانا چاہتا ہے۔ اسی لیے احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے فرمایا تھا، کہا جب تو دیکھے اذا رأیت رجلا ينتکس احدا من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم فاتہمہ علی الاسلام، جب تو دیکھے کوئی ایک شخص وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے حوالے سے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نہیں، احد من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی کے صحابہ میں سے کسی ایک کے بارے میں، کسی ایک کے بارے میں زبان درازی کرنے والا ہو تو فتحم علی الاسلام، تو اس کے اسلام میں شک کر، تو اس کے اسلام کو ڈا، تو اس کے اسلام کو مشکوک سمجھ۔ ابو ذرہ راضی رحمہ اللہ نے کہا تھا، کہا اذا رأیت رجلا ينتکس احد من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم فعلم انہ زندیق، جب تو دیکھے کسی ایک شخص کو اللہ کے نبی کے صحابہ پہ بھونک رہا ہے تو جان لے وہ شخص زندیق ہے، وہ ظالم و بدبخت ہے، جو صحابہ کے اوپر تبرہ کر رہا ہے، جس کی زبان سے صحابہ محفوظ نہیں۔ اور پھر میں آپ کو بتلاتا چلوں، ہم سچی بات یہ ہے، اہل سنہ آپس میں بیٹھے بات یہ کرتے، تبصرہ کرتے، یقین مانے روافظ کو کئی ایسی باتیں شخص بدبخت نے کی ہیں جو روافظ کو اس ملک کے اندر جو صحابہ کے سری دشمن، واضح دشمن ہیں، ان کو بھی کہنے کی جرت نہیں ہوئی۔
ہم ہمیشہ یہ بات کہا کرتے تھے کہ یہ روافض، یہ صحابہ کے دشمن، یہ اہل بیت کا نام لینے والے، یہ حقیقت کے اندر سیدنا حسن رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ وہ عقیدت و محبت نہیں رکھتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ سیدنا حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ صلح کی تھی۔ یہ ان کے ساتھ وہ عقیدت، ان کے لیے کیوں نہیں جلوس نکالتے؟ سیدنا حسین کے لیے نکالتے ہیں۔ کیوں نہیں سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام پہ کانفرنسیں رکھتے؟ ہم یہ پہلے کہا کرتے تھے، تبصرہ ہوا کرتا، علماء بھی کہتے، اور یہ بدبخت انہوں نے تو کبھی سیدنا حسن سے اس انداز میں ان کے ساتھ بھی ان کے حوالے سے بات نہیں کی، لیکن یہ بدبخت اس کا تازہ کلپ جو چل رہا ہے اس میں کہتا کیا ہے؟ کہتا ہے کہ فیا باغیہ کے حوالے سے اللہ کے نبی نے جو حدیث کہی کہ وہ جہنم کی طرف بلانے والے تھے، میں یہ کہتا ہوں سیدنا حسن نے صلح کر لی، کہتے ہو جتھے اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان آ جاوے اتھے حسن تے شاہی کوئی نہیں۔ یعنی یہ بدبخت آدمی صرف تشکیک، یعنی سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیٹا ہو، نبی کریم اس کے بارے میں فرما رہے ہوں ان ابنی ھذا سید، یہ میرا بیٹا سردار ہے، اور سرداری کس وجہ سے ہے؟ سرداری کیوں ہے؟ لعل اللہ ان یصلح بین فئتین عظیمین من المؤمنین، کہ اللہ تعالیٰ اس کے ہاتھ پہ دو مسلمانوں کے عظیم، میں تیرے والا ترجمہ نہیں کرتا، دو مسلمانوں کے بڑے گروہوں کی صلح کروائے گا۔ یعنی جس کو جس عمل کی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کے ممبر سے اتر کے اپنے سینے سے لگا کر جس حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعریف و توصیف کر رہے ہوں، یہ اسی عمل کے حوالے سے سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہ حسن تے شاہی کوئی نہیں، بس جس کی زبان دراز ہے۔ ہماری تو اللہ کی قسم ہمارا سینہ جلتا ہے، بدبخت حکمران ہم پہ مسلط، جن کو اپنی ذات بہت عزیز، صحابہ کی ذات ہو، اللہ کے نبی کی ذات ہو، دین ہو، شعائر اللہ، شعائر اسلام ہو، ان بدبختوں کو پرواہ کوئی نہیں۔ اللہ کی قسم ہم صحابہ کی عزت و ناموس پہ مرنے مٹنے کے لیے تیار۔ آج علی وجہ البصیرت یہ بات کہتا ہوں، اور انشاءاللہ ثم انشاءاللہ ہم دیکھ رہے ہیں، ہم کمزور ہیں، ناتواں ہیں، لیکن دیکھ رہے ہیں اللہ کے فضل و کرم سے نوجوانوں اس شخص کی ذلت وہ لکھ دی گئی ہے، اور رسوائے زمانہ بدبخت جس کی زبان سے اللہ کے نبی کے پیارے صحابہ محفوظ نہیں ہے، انشاءاللہ اللہ کے فضل و احسان کے ساتھ اللہ رب العزت اس کو دنیا کے اندر رہتی دنیا تک لوگوں کے لیے نشان عبرت بنا دے۔ ایسا بدبخت انسان، آج میں اس کیمرے کے توسط سے یہ بات کہنا چاہتا ہوں، جو شخص، جو ہمارا بھائی اس کے بہکاوے میں آیا ہے، ترلا لے کے کہتے ہیں، ترلا لے کے، اور صحابہ سے محبت کی طرف لوٹ آؤ، صحابہ کے محبت کی طرف لوٹ آؤ۔ اللہ نے تو اہل ایمان کی محبت لازم قرار دی ہے، ہر مسلمان کے لیے لازم ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی سے، ہر مسلمان سے دین ایمان کی بنیاد کے اوپر محبت کرے، اور جن کے بارے میں اللہ کہتا ہو اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، کہ جن کے سینوں میں اللہ تعالیٰ نے ایمان کو درج کر دیا ہے، ان سے محبت لازم نہیں ہوگی۔ اللہ کے نبی نے کہا تھا، اللہ کے نبی نے کہا تھا حب الانصار آیت من الایمان وبغض الانصار آیت من النفاق۔ انصار سے محبت ایمان کی دلیل، علامت، نشانی ہے، اور انصار سے بغض نفاق کی علامت، نشانی اور دلیل ہے۔ انصار اعلیٰ ہیں یا مہاجرین اعلیٰ ہیں؟
صحابہ کی جمی جماعت جس کے بارے میں اللہ رب العزت نے کہا ہے وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى کہ اللہ نے ان سب کے ساتھ اچھائی کا وعدہ کر لیا. اللہ نے سب کے ساتھ ابو بکر، عمر، عثمان، علی، طلحہ، زبیر، معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو بہت بلند قامت. کسی ایک ادنا سے ادنا صحابی کے ساتھ بھی اللہ کا کیا وعدہ ہے؟ اللہ کا وعدہ اچھائی کا وعدہ. اللہ کا وعدہ اچھائی کا وعدہ. جن کے جنتی ہونے کا سرٹیفکیٹ آسمان والے رب نے جاری کیا ہو، کوئی ان پہ بونکے، کوئی ان پہ تبرہ کرے، کوئی ان پہ ظالم لانتے بھیجے، تو ایسا خود شخص لانتی زندیق ہو سکتا ہے، مومن نہیں ہو سکتا ہے، مسلمان نہیں ہو سکتا. اللہ رب العزت ہمیں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے والہانہ عقیدت، وابستگی، محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہر ایسے فتنے سے ہر وقت، ہر لمحہ، ہر لحظہ ہمیں، ہماری اولادوں کو، ہمارے بھائیوں کو محفوظ رکھے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد